پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعظم وآلہ وصحبہ وسلم. محفل میں جگہ ہے، کافی گنجائش ہے، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیے تاکہ جو ہمارے بھائی پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی آگے بیٹھ جائیں. آ جائیے ہمارے پیچھے بیٹھنے والے بھائی بزرگ، آئیے آپ لوگ بیٹھ جائیے. مجلس میں جو بیٹھتا ہے اسے اللہ کی رحمت اپنے سائے میں لے لیتی ہے. آئیے اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیے، رحمت کے فرشتوں کے احاطے میں آئیے. جس جگہ ذکر رسول ہوتا ہے تو اسے چاروں طرف سے رحمت کے فرشتے گھیرے لیتے ہیں. آپ اس میں شریک ہو جائیں تاکہ ان کے گھیرے میں آپ بھی آ جائیں. آئیے بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، ہم بھی بیٹھ کر کچھ اطمینان سے گفتگو کریں. سبحان اللہ. آپ لوگ بہت تیزی سے بیٹھ رہے ہیں، جو ہمارے بھائی کھڑے ہیں وہ آئیں، آ جائیں، قریب آ جائیں اور سب بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. ہم ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک پیغام ہوگا، ٹھنڈے دل سے سکون کے ساتھ آپ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. آج ہم ہماری قوم پستیوں کی کھائیوں میں گر چکی ہے اور کوئی ان پستیوں سے ہمیں نکالنے والا نظر نہیں آتا. ہم کیسے نکلیں؟ ہماری قوم پستیوں کی، رسوائیوں کی کھائیوں سے کیسے باہر آئے، عزت کیسے ملے، سربلند کیسے ہو، ہمارا سماج ایک باوقار سماج کیسے ہو. یہ کہ چنتا ہوا سوال ہے، اسی کا جواب حدیث نبوی کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہے اور اللہ توفیق دے تو عمل کریں. یہ پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا ہے. آج سے 1500 برس پہلے بھی یہ انسان اپنی انسانیت کھو چکا ہے. دور جاہلیت تھا، لوگ علم سے کورے اور ناشنا تھے. جہالت کا یہ عالم تھا کہ انہیں سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی نہیں تھا. کیسے زندگی گزارنا چاہیے، سماج میں کس طور پہ رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. اور دماغ میں گرمی کا عالم یہ تھا کہ معمولی بات اگر مزاج کے خلاف ہو گئی تو لڑ پڑتے تھے اور لڑائی مہینوں بلکہ سالوں سال جاری رہتی تھی. کچھ جنگیں تو ایسی ہوئی کہ صدیوں تک چلتی رہی. یہ سب کیوں ہوا؟ علم نہیں تھا. ہر طرف جہالت کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا. پوری عرب قوم بستیوں کی کھائیوں میں، نہ نکلنے والی کھائیوں میں گری ہوئی تھی. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہادی عالم، نور مجسم، احمد مجتبیٰ، محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. پھر کیا ہوا؟ جہاں تاریک تھا، ظلمت پیدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا. یہ اجالا کس چیز کا تھا؟ ایمان کا. اور ایمان کے ساتھ ساتھ علم کا تھا. علم خود ایک نور ہے، علم خود ایک روشنی ہے. یہ نور جہاں رہے گا، یہ روشنی جہاں رہے گی وہاں اجالا پھیلائے گا. نور کم ہوگا تو روشنی کم دور تک جائے گی اور
اجالا نور زیادہ ہوگا تو روشنی پھیلے گی. ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو نور مجسم تھے. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے انہیں نور بنا کے بھیجا تھا. ایسا نور کہ ایک جگہ جلوہ افروز ہوئے اور ساری کائنات عالم کو اپنی تعلیمات سے اور ہدایت کے انوار سے روشن و منور ہے. تیرے آنے سے پہلے کب تھی ایسی بات دنیا میں یا رسول اللہ؟ تیرے آنے سے پہلے کب تھی ایسی بات دنیا میں؟ یہ تاریکی آئی نہیں، لائی گئی معلوم. یہ سرکار کی تعلیمات کا اجالا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے منبر سے، کعبہ مقدسہ کے صحن سے، سڑکوں سے، چوراہوں سے، ہر جگہ علم کا پیغام دیا، لوگوں کو علم سے آراستہ کیا، علم کی دولت سے نوازا، تو صرف تھوڑے ہی دنوں میں وہ عرب قوم جس کو جینے کا، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں تھا، وہ دنیا کی حکمراں اور غازی بن گئے. ایک حدیث پاک سنیے. ابھی جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث صحیح ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے یہ واقعہ ہے. انہوں نے نافع بن عبد الحارث کو حکم دیا تھا کہ تم مکہ معظمہ کا حکمراں کسی صالح شخص کو بنا. ملاقات ہو گئی تو پوچھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا، من استعملت علی اہل الوادی، نافع تم نے مکہ معظمہ کا حکمراں کس کو بنایا؟ تو انہوں نے نام لیا ابن ابزا کا. یہ نام عجیب سا لگ رہا تھا، آج عجیب سے لگتا ہے اور غیر معروف نام تھا. تو پوچھا حضرت فاروق اعظم نے یہ ابن ابزا کون؟ تو حضرت نافع نے فرمایا انہو مولا من موالینا، یہ ہمارا ایک آزاد کردہ غلام ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ تم نے مکہ معظمہ کا حکمراں ایک آزاد کردہ غلام کو بنا دیا. حضرت نافع سمجھ گئے مقصد کیا ہے. وہ سمجھ گئے کہ اس زمانے میں اور بعد میں بھی غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جیسے بازار میں جانور فروخت ہوتے ہیں وہی حیثیت غلاموں کی تھی، انسان کی ہوتی تھی مگر حیثیت جانوروں کی ہوتی تھی. تو بتانا یہ تھا کہ جو شخص آزاد کردہ غلام ہے تھا تو غلام ہی، آزاد ہونے کے بعد اس کی حیثیت کچھ بڑھ گئی مگر آزادوں کی جیسی تو نہیں ہوئی. انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالسنہ، حضور یہ کتاب اللہ کا قاری ہے اور سنت رسول اللہ کا عالم ہے. یاد رکھیے گا یہ علماء جو بھی فارغ ہوئے نا کیا کر رہا ہے، انہی خاکوں میں روشنی بھر رہا ہے، انہی کی فصل بہار. یہ ہمارے طلبہ ہیں جو فارغ ہوئے ہیں، کوئی قاری ہے، کوئی رسول اللہ کا عالم ہے، جس معیار کا بھی ہو، معیار جو بھی ہو، لیکن ہے قاری، ہے عالم، عالم سنت ہے. الحمدللہ یہ ذہن میں رکھ کر کے سوچیے اس زمانے میں جو قاری ہوتے تھے تو وہ صرف قرآن پاک کو بہت سے لوگوں کے مرتبے بلند کر دے گا اور بہت سے لوگوں کے مرتبے پست کر دے گا. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نافع سنو، یہ حدیث کوئی میں نے 18-20 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت کتاب آزاد کردہ غلام جس کا سماج میں کوئی مقام نہیں تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس نے کتاب اللہ کے علم حاصل کر لیا، سنت رسول اللہ کے علم حاصل کر لیا،
جگہ میں چاردانگ عالم میں مشہور تھے، لیکن ان کے پاس کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا وہ علم نہیں ہے، تو آج ان کا مرتبہ کم ہو گیا، اور جس کا مرتبہ کم تھا وہ کتاب اللہ کے علم کی وجہ سے سب بلند ہو گیا۔ اسی معاشرے سے عمر فاروق اعظم اٹھتے کرتی ہے، اسی سرزمین سے، اسی سماج سے عثمان غنی فائدے کے لیے اٹھے، اسی سرزمین سے اور اسی سماج سے مولانا اٹھے، اسی معاشرے سے حسن کریمین اٹھے، اسی معاشرے سے سیکڑوں کر دیا، ایک ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ دیکھو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جب یہ حالت کچھ نہیں تھے، ایک وحشی تھے، ایک بدو تھے، مگر علم کی دولت نے انہیں دنیا کا حکمراں بنا دیا، غلاموں کو حاکم بنا دیا، امیر بنا دیا، سردار بنا دیا۔ ابھی آج ہماری اور آپ کی حالت اتنی خراب ہو، کھائیوں میں ضرور گر گئے ہیں لیکن نکل سکتے ہیں، اور نکلنے کی سیڑھی، نکلنے کا زینہ صرف ایک ہے، وہ ہے علم کا نور۔ آپ علم حاصل کیجئے، دارالعلوم طیبہ کی مدد کیجئے، مدارس اہل سنت و جماعت کی مدد کیجئے۔ دو چندہ دینا ہے، ایک چندہ تو مالی چندہ دینا ہے، اور دوسرا چندہ اولاد کا چندہ دینا ہے۔ اولاد کا چندہ یہ دینا ہے کہ خود جو بھی پڑھ سکیں پڑھیں، لیکن اولاد کو مدرسے میں بھیجیے اور ان کو تعلیم ضرور دلائیں۔ اگر آپ نے اولاد کا چندہ دیا اور ان کو عالم بنا دیا، آپ سے قرآن بنا دیا، عالم کتاب و سنت بنا دیا، تو انشاءاللہ آپ معاشرے آج پستیوں کی کھائیوں سے نکل جائیں گے، اور پھر سربلندیاں، عظمتیں، رفتیں آپ کے قدموں کو بوسہ دیں گی۔ مسلمانوں، علم کا پرچم لہراؤ، صاحب علم بنو، بچوں کو صاحب علم بناؤ، اپنے علاقے کے دارالعلوم کی امداد کرو۔ جی حضور، آپ کی خدمت میں پہلا سوال یہ ہے کہ IVF یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا شرعی حکم کیا ہے؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے گھر اولاد کسی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، پھر خاص طریقے سے کچھ کام کرتے ہیں ڈاکٹر اور صاحب اولاد ہو۔ اس کے 6 طریقے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں میں نے اپنی کتاب خاندانی منصوبہ بندی اور اسلام میں تفصیل کے ساتھ گفتگو، اس میں جو 6واں طریقہ ہے وہ جائز ہے، یعنی اس کی ایک حد تک اجازت ہے، 5 طریقے حرام، اور ایک طریقہ ایسا ہے کہ ایک حد تک وہ گوارا ہے۔ وہ کیا ہے کہ نطفہ بھی شوہر کا ہو، اور ضرب یعنی رحم، بچے دانی، یہ بیوی کی، کسی دوسرے کا نہ ہو۔ شوہر کا نطفہ لے کر اسی کی بیوی کے رحم میں منتقل کر دیا جائے اور بچہ پرورش پائے۔ خود شوہر یہ کر لے یا خود عورت یہ کر لے تو یہ صورت بالکل جائز و درست ہے۔ اور اگر خود عورت یا شوہر نہ کر سکے، کسی ڈاکٹر کی، اجنبی ڈاکٹر کی مدد لینی پڑے، تو اجنبی ڈاکٹر سے مدد لینا یہ ناجائز، مگر جو بچہ پیدا ہوگا وہ ثابت النسب اور حلالی ہوگا۔ یہ اس کی تفصیل، مزید وضاحت اور تفصیل کے لیے میری کتاب خاندانی منصوبہ بندی اور اسلام، اس کا مطالعہ۔ جی اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں اس وقت پہنچا جبکہ 1 یا 2 رکعت نماز ہو چکی تھی، پھر شریک جماعت ہوا۔ امام کے قاعدہ اخیرہ میں یہ شخص ایک بار تشہد
पढ़ कर खामोश रहे या तशहुद की तकरार करता रहे। नीज अगर तशहुद की तकरार करे तो क्या हर बार शहादत के वक्त अपनी उंगली से इशारा भी करे? इसका तरीका ये होता है कि जरा आहिस्ता आहिस्ता तशहुद पढ़े। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु जल्दी जल्दी न पढ़ो। कोशिश करे कि इमाम जब सलाम फेरे तो उस वक्त तक अत्तहियात पढ़ ले। मगर एक अंदाजा ही तो है, हो सकता है कि इमाम के सलाम से पहले ही फारिग हो जाए तो तशहुद एक मरतबा फिर पढ़ ले। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुन क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़े। अगर एक मरतबा तकरार कम चल जाते, एक मरतबा और दो मरतबा भी तकरार कर सकता है। और जब भी अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ेगा तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह उंगली कलमे उंगली उठाए। सुभान अल्लाह। अगला सवाल ये है कि मज़ारात मुक़द्दसा पर चादर चढ़ाना हम अहले सुन्नत व जमात का मामूल है। सवाल ये है कि मज़ारों पर ऐसी चादर चढ़ाना जिस पर आयात कुरानिया या अहादीस मुबारका लिखे हुए हों या जिसमें मुक़द्दस मकामात की तस्वीरें बनी हुई हों, जैसे काबतुल्लाह शरीफ या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारका बना हुआ हो, और ये चादर मज़ार शरीफ पर जब चढ़ाया जाए तो पाँव की तरफ भी ये चीज़ें पड़ती हैं। ऐसी सूरत में इन चादरों को मज़ारात पे चढ़ाना कैसा है? ये चादरें कलमे तैयबा की वजह से, दुरूद शरीफ की वजह से, अल्लाह और रसूल के नाम की वजह से बहुत मुबारक और मुक़द्दस हो जाती हैं। तो उन चादरों को तबर्रुक के तौर पर अपने घर में रखिए, न मज़ार पे चढ़ाइए और न अपने घर में बिछाइए। तबर्रुक के तौर पर उसको रखिए, बरकत मिलेगी। मज़ार पर सादा चादर चढ़ाइए, बिल्कुल सादा चादर, और एक चादर चढ़ाइए, एक से ज्यादा नहीं। उलमा ने जो इजाजत दी है एक चादर की, एक से ज्यादा नहीं। अगर एक से ज्यादा चादर चढ़ाना चाहते हैं और आप देखिए कि एक चादर चढ़ी हुई पहले से, तो चादर मत चढ़ाइए, बल्कि सर्दी के मौसम में तो गरीबों के लिए चादर खरीद कर बांट दीजिए और नियत ये है कि बुजुर्ग को इसका सवाब पहुंचे। तो बुजुर्ग को चादर चढ़ाएंगे तो उनका कोई फायदा तो नहीं हुआ, और उनके नाम से गरीबों को चादर तकसीम कर देंगे तो सवाबों का तोहफा पहुंच जाएगा। तो उनके लिए आप सवाबों का तोहफा भेजिए। एक चादर चढ़ाना चाहते हैं तो एक गरीब की चादर दे दीजिए, और 10 चादर चढ़ाना चाहते हैं तो 10 चादर गरीबों में और तालिब इल्मों में और बेवाओं में और यतीमों में, बेसहारों में तकसीम कीजिए। शादी के मौके पर लड़का या लड़की को हल्दी लगाना या मेहंदी लगाना कैसा है? शादी के मौके पर या पहले या बाद इस्लाम में न हल्दी लगाना है न मेहंदी लगाना है। ये जगह है कि दाढ़ी सफेद हो गई, देखिए मैंने भी लगा रखा है तो आप भी लगा लीजिएगा। बस शादी के मौके से तो बाल भी काले रहते हैं ना, तो मेहंदी लगाने की कोई जरूरत नहीं। हल्दी खाने में खाई जाती है, बदन में लगाने की कोई जरूरत नहीं। ये सब रस्में आप लोग खत्म कर दीजिए, जहां तक हो सके इसको खत्म किया जाए। हमारे मुबल्लिगीन कोशिश करें, और अगर लगाना ही जरूरी है तो कैसे लगाएं और कौन लगाए वो सुनिए। लोग भाभी से लगवाते हैं, ये हराम। कहीं कहीं हजामिन नाई औरतें जो आती हैं वो लगाती हैं, या हराम। अजनबी औरत से लगवाना हराम, भाभी से लगवाना हराम, ये हराम है। किससे लगवाएंगे? बहन है, फूफी है, और बहन फूफी वगैरह भी जो बूढ़ी हो रही है। और कहाँ लगवा लें? हाथ में लगवा लीजिए, हाथ में, और घुटने के नीचे पैर में, और कहीं नहीं लगवाना है।
पेट में, रान में, पीठ में नहीं लगवाना है। पैर के नीचे, घुटने के नीचे लगवा लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपकी शादी का साथ पूरा हो जाए। और थोड़ा सा हाथ में लगवा लीजिए बूढ़ी फूफियों से, बैठों से। बस करना है तो बस इतना कर सकते, इससे ज्यादा नहीं। और मेहंदी मर्द के हाथ में या पांव में नहीं लगेगी। मेहंदी जो है सिर्फ औरत को लगेगी, हाथ में भी लग सकती है, पांव में भी लग सकती है। और हल्दी हाथ में इधर उधर लगा दे। ये क्या कहते हैं, ये जो हाथ है ना, हथेली में और हथेली की पुष्ट, इसको बचाइए। मर्दों की हाथ की हथेली और हथेली की पुष्ट को मेहंदी से भी बचाइए, और क्या कहते हैं, हल्दी से भी बचाइए। ये गट्टे से लेकर यहाँ तक लगा सकती हैं, और घुटने से लेकर नीचे लगा सकती हैं, लेकिन नीचे तलवे के ऊपर जो हिस्सा है ना, वो भी महफूज रहना चाहिए। जी, अगला सवाल ये है, जहेज लेना देना कैसा है? जहेज में दी गई अशिया किसकी मिल्कियत है? आजकल जो जहेज का रिवाज है, वो रिवाज है मांगने वाले जहेज का। लोग मांगते हैं या दबाव डालते हैं या किसी से कहला देते हैं या इशारा कर देते हैं। ये जितनी सूरतें हैं जहेज मांगने की हैं, और ये सब सूरतें हराम हैं। ये सूरतें क्यों हराम है? इसलिए कि ये सब रिश्वत है। और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और राशि वल मुर्तशी फिन्नार, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी और लेने वाला भी जहन्नमी। इसलिए ऐसे जहेज का दरवाजा बंद कर दिया। सुभान अल्लाह। शादी में बारातियों की तादाद कितनी होनी चाहिए? शादी में बारातियों की तादाद कितनी होनी चाहिए, ये तो लोगों ने अपने अपने लिए रस्म बना ली है। इस्लाम में कितने बाराती होना चाहिए वो बता दें कि निकाह के वक्त कम से कम 2 गवाह हो या 2-4 और हो तो बेहतर है। निकाह के लिए हुक्म है कि निकाह को अलानिया किया जाए, कि लोग मोहल्ले पड़ोस के लोग जान जाएं कि फलां के यहाँ लड़के या लड़की का निकाह हो रहा है। और निकाह के वक्त कम से कम 2 गवाह मौजूद हो या 2-4-5 गवाह हो। बस उनको चाहे गवाह कहिए चाहे बाराती कहिए, इससे ज्यादा की हिदायत शरीयत ने नहीं की है। बारात के लिए तो शरीयत में कोई लफ्ज ही नहीं, कोई लफ्ज ही नहीं है बारात के लिए। इसलिए जो लंबी लंबी बारातें ले जाते हैं 50, 60, 100, 150, 200, इसका दरवाजा बंद कीजिए। जहाँ ये बारातें जाते थे लंबी लंबी, खाने पीने का बड़ा बड़ा इंतजाम होता है, लोग मखलूत हो जाते हैं। कितने खानदानों को मैं जानता हूँ कि 4-4 साल हो गए और उनका कर्ज अदा नहीं हुआ। खेत दे देते हैं रहन पर कर्ज लेकर, और खेत उनका आज भी फंसा हुआ है। जब खेत निकलेगा नहीं तो गल्ला कहाँ से पैदा होगा, गल्ला खाएंगे कहाँ से? वो शीशा से कर इस रिवाज की वजह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बता रहा मुसलमानों, इस जुल्म को अपने समाज से बाहर निकालो। सुभान अल्लाह। हुजूर, अगला सवाल, बाप की जायदाद में बेटी का हक कितना है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहन की शादी में हमने इतना खर्च किया, जहेज में इतना खर्च किया, अब अब्बू की जायदाद से इनको कुछ न दिया जाएगा। हुक्म शरअ इरशाद फरमाए। बाप की जायदाद में बेटी का हक कितना? अगर तनहा एक बेटी है, कोई और नहीं है, तो सब जायदाद बेटी ले लेगी। और बेटा बेटी दोनों हैं, तो जितना बेटे को मिलेगा उसी के आधा बेटी को मिलेगा। मान लीजिए कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने छोड़ा एक बेटा और एक बेटी, तो इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा बेटे को दे देंगे और 1 हिस्सा बेटी को दे देंगे। ये हिस्सा मुकर्रर है। आज जो ये जहेज की लानत हमारे दरमियान दर आई है, क्यों दर आई? उसकी वजह यही है कि बच्चियों की को मीरास तकसीम ही नहीं की जाती है। बच्चियों की मीरास तकसीम करना बंद कर दिया गया है।
تو اب جن کے گھر بچیوں کی شادی ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ ان کے باپ کے میراث سے تو کچھ ملے گا نہیں، اور جب باپ کی میراث سے کچھ ملے گا نہیں تو ہم کو ابھی وصول کر لینا چاہیے۔ اس طرح سے جبری جہیز اور مانگنے والے جہیز کا وجود ہوا، اور پھر لعنت پر لعنت میں ہماری قوم گرفتار ہوتی گئی۔ آپ چاہتے ہیں کہ جہیز کی لعنت سے نجات مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ بچیوں کی شادی جلد ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج سے برائیاں دور ہو جائیں، تو ایک کام یہ کیجئے کہ بچیوں کو، قوموں کو ان کے باپ کے میراث سے ان کا حصہ دیجیے۔ ان کے باپ کی جائیداد سے حصہ ملنا شروع ہو جائے گا تو دھیرے دھیرے جہیز کی مانگ بند ہو جائے گی، جہیز کی مانگ بند ہو جائے گی تو وقت سے بچیوں کی شادی ہوگی، برائیوں کا خاتمہ ہوگا، معاشرے اور سماج میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ گزرے والا کی خدمت میں اگلا سوال، باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنے ورثہ میں تقسیم کرنا چاہے تو شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کرے یا برابر برابر تقسیم کرے؟ نیز اپنے کسی وارث کو اس کی خوبیوں کی وجہ سے اگر اضافی حصہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا نہیں؟ باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی سب کو برابر دے، یعنی 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہیں تو 8 حصہ کر کے ایک حصہ سب کو برابر دے دیں۔ مگر جو بھائی بہنوں کو حصہ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں وہ بھائی بہنوں کے لیے برابر برداشت کریں گے۔ اس لیے جو جائز صورت جواز کا ہے، جو گوشہ ہے، اس کو بتا دیتے ہیں کہ باپ پورے میراث کے مطابق تقسیم کر دے۔ 4 لڑکیاں ہیں اور 4 لڑکے ہیں تو لڑکوں کو دونا ملنا ہے تو 4 دونی 8، اور لڑکیوں کو ایک ملنا ہے تو 4 تو 8، 4 12 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے چاروں لڑکوں کو دے دیں اور ایک حصہ لڑکی کو، اور کچھ اپنے لیے اپنی بیوی کے لیے بھی رکھ لے تاکہ بے سہارا نہ ہو۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اپنے کسی وارث کو اس کی خوبیوں کی وجہ سے اگر اضافی سوال تھا، وارث میں کوئی خوبی ہو، وارث میں خوبی کیا ہے گنجائش ایسی؟ وارث اگر ایسا ہے جو ان میں دین حاصل کر رہا ہے یا دین کا کام کرنے کی وجہ سے کمانے میں اس کی توجہ نہیں ہو پا رہی ہے، یا ماں باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے اس لیے کما نہیں پا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو باپ حصہ کچھ زیادہ دے سکتا ہے ان کی خدمت دینی کی وجہ سے۔ یہاں پہ ایک وضاحت یہ فرما دیں کہ باپ کی جائیداد ہے کیا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا لڑکا جو ہوتا ہے وہ کام کاج کرنے لگتا ہے اور پھر اس کی کمائی سے بھی پراپرٹی بن جاتی ہے، اور پھر جب ایسی صورت میں باپ کی جائیداد جب تقسیم کرنا ہوگا تو اس جائیداد سے مراد کیا ہے، کس کو تقسیم کرنا؟ دیکھیے 2 چیزیں باپ کی جائیداد میں آتی ہیں۔ باپ نے جو مال چھوڑا، جیسے تجارت کر رہا تھا باپ تو مال تجارت 2 لاکھ روپیہ باپ نے چھوڑ دیا، تو پورا 2 لاکھ جو مال تجارت ہے وہ باپ کی جائیداد ہے، وہ باپ کا تھا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ فوراً تقسیم نہیں ہوتی ہے، بھائی بہن سب راضی ہوتے ہیں کہ بانٹنے سے پریشانی ہوگی، اس لیے اس کو چلاتے رہے تو سب کی مرضی سے وہ تجارت چلتی رہتی ہے۔ تو جب تک سب کی مرضی سے وہ تجارت چل رہی ہے اس وقت تک سب اس میں برابر کے شریک ہوں گے، چاہے کوئی کام کم کرے چاہے کوئی کام زیادہ کرے۔ کوئی برابر کام تو نہیں کر پاتا ہے، کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے، مرضی سب کی ہوتی ہے۔ تو جب سب کی مرضی ہے تو جتنا بھی وہ بڑھائیں گے تجارت کر کے 10 سال ہے مثلا، تو اس وہ پورا بھی باپی کی جائیداد میں مانا جائے گا، اور اس پورے میں سب شریعت کے مقرر کردہ حصے کے مطابق حقدار ہوں گے۔ جب بٹ جائے گا تو بٹنے کے بعد اپنی اپنی قسمت، جو جیسے کمائے جیسے رہے، یہ اس کی اپنی قسمت، یہ اس کا اپنا۔ اگلا سوال یہ ہے
کہ شوہر کے انتقال کے بعد لوگ بیوی سے مہر معاف کرواتے ہیں، اسی طرح ماں کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہو جائے تو لوگ ماں سے کہتے ہیں کہ دودھ بخش دو۔ عرض ہے کہ بیوی سے مہر معاف کروانا یا ماں سے دودھ بخشوانا، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ ماں سے دودھ بخشوانے کا کوئی مطلب نہیں۔ ماں پر اپنے بچے کی پرورش کرنا، دودھ پلانا، یہ تو ضروری ہوتا ہے نا، تو وہ کوئی قرضہ نہیں ہے کہ اس کو بخشوایا جائے۔ بس یہ کہ اس کے صلے میں ماں کے لیے اِصالِ ثواب کرتے رہے، اس کے لیے نیکیاں کرتے رہے۔ بیوی سے مال بخشوانا، معاف کرنا یہ ایک چیز ہے، کیونکہ مال جو ہے شوہر کے ذمے قرضہ ہے، تو اس کو معاف کرایا جا سکتا ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک تو ہمارے پاس جو مسئلہ آتا ہے نا، حضرت 45 سال پہلے نکاح ہوا تھا، 151 روپے مال بنا تھا، تو اس کو مال کو معاف کرا سکتے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ 145 برس پہلے سے 151 روپے کا قرضہ رکھا، دیا ہی نہیں بیچارے کو، اور جب دنیا سے جا رہی ہے تو معاف کرنے سنی ہوئی ہے۔ 151 روپے کیا حیثیت بنتی ہے؟ آپ اسے سب کچھ دیجیے نا۔ میری سنیے، میری بھی شادی بہت پہلے ہوئی تھی ایسے ہی لوگ، میں نے اپنی بیوی کو دیا 151 روپیہ، تو کہا نہیں پہننا رہے لوگ، یہ کچی یہ سب تمہارا ہے، جو چاہو لے گا۔ میں نے ایک فلیٹ خریدا 8 لاکھ روپے کا، اللہ نے توفیق دی جیسے۔ پھر میں نے بچوں کو لا کر بٹھایا اور کہا یہ دیکھو، یہ فلیٹ میں نے تمہاری ماں کو اس کے مال میں دیا، سبحان اللہ، اس کا جو بھی کرایہ ہے اپنے ماں کو تم کو دے دے۔ یہ جگر کیوں نہیں پیدا کرتے ہو؟ جو عورت 40 سال تک، 30 سال تک، 35 سال تک، 50 سال تک آپ کی خدمت کرتی رہی ہے، 100-200 روپے کے لیے آپ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، مجھے بھیک دے دو۔ یہ آپ کی غیرت مردانہ کے کو آواز دیتا ہوں کہ آپ کی غیرت مردانہ کہاں چلی گئی ہے کہ 100-200 روپے کے لیے آپ بیوی سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ دے کون نہیں دیتے؟ 150 روپیہ سے 500 دے دو، 1000 دے دو، یا میرے نمونے پر عمل کرو۔ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ ان کے پاس جو سوال ہے نا، وہ ہم کو ذرا گڑبڑ ہے، ایسا آپ نے کیا، ہاتھ نہ پھیلائیے بیوی کے سامنے، اس کو دیجیے۔ آپ حاکم ہیں، شوہر حاکم کا کرتا ہے، حاکم اپنے حکم سامنے ہاتھ پھیلا، یہ آپ کی غیرت مردانہ کی ہے۔ حضرت نے جو سوال کیا ہے یہ اچھی بات ہے کہ بیوی کا ہی انتقال ہو گیا اور معاف نہیں لگا ہوا ہے، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے جتنے وارث ہیں ان کو تقسیم کر دیا جائے وہ مال۔ یعنی بیوی کی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں زندہ ہیں، تو ان سبوں میں مولانا صاحب مسئلہ پوچھ کر اس کا عمر بڑھا، بیوی کی ماں کو، باپ کو، بیوی کی عورت کو، بیٹے بیٹی اس کو تقسیم کیا۔ ماں ہاتھ مت پھیلانا، وہ کرنا جو میں نے کیا، میں کوئی بڑی حیثیت کا مالک نہیں ہوں، میں نے قرض لے کے وہ کر دیا اور ابھی بھی مقروض ہوں، میں نے وہ کر دیا کہ بیوی کے لیے کچھ کر جانا چاہیے، جس نے میرا خرچ ہے، میری خدمت کی، بچوں کی خدمت کی، سب کو پالا پوسا، کتنی تکلیفوں کا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا آپ بھی کر دیا، کچھ ان کو پورا کر دیا۔ شوہر کی موجودگی میں بیوی انتقال کر جائے تو کیا شوہر بیوی کے جنازے کو کاندھا دے سکتا ہے؟ ہاں صاحب، کاندھا دے سکتا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ ایک قبرستان کی باؤنڈری سے متصل قبرستان کا کچھ حصہ خالی ہے، 2-3 سال پہلے وہاں پر ماں کی شکم میں ہی انتقال کر جانے والے یا 2-3 دن بعد وفات کرنے والے بچوں کو دفن کیا جا رہا تھا، لیکن اب 2-3 سال سے وہاں کسی بھی طرح کی تدفین عمل میں نہ آئی ہے۔ سوال یہ ہے
کہ کیا اس حصے قبرستان کو مسجد، عیدگاہ یا مدرسہ کے لیے لیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ناجائز ہے۔ جو جگہ قبرستان ہو گئی وہ قبرستان کے لیے وقف ہو گئی، اس کو قبرستان ہی کے کام میں استعمال کرنا واجب ہے، اور قبرستان کے علاوہ دوسرے کام استعمال کرنا حرام و گناہ ہے۔ نہ اس میں عیدگاہ کام کر سکتے ہیں، نہ اس میں مسجد کام کر سکتے ہیں، نہ اس میں مدرسہ کام کر سکتے ہیں۔ وہاں مسلم مردوں کو دفن کیجیے، چاہے بڑے مردے ہوں چاہے چھوٹے مردے۔ کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے؟ کرپٹو کرنسی یہ کوئی مال نہیں، کوئی کرنسی نہیں۔ آپ ان کو چاہے کہ ہاتھ میں لے لیں گن لیں تو کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ کرنسی ہی نہیں، وہ مال ہی نہیں ہے، تو اس سے خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے بچیں۔ نہیں، کھیتی بھی نہیں کریں گے، اس کی باؤنڈری کرا دیجیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر جنازے کی جگہ نہ ہو اور وہاں کوئی قبریں نہ ہو تو عارضی طور پر اس کو جنازے کی جگہ کے لیے خاص کیا جا سکتا ہے، وہیں پہ جنازے کی نماز پڑھے گا، بس اس کے سوا نہیں۔ کھیتی نہیں کریں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے۔ اگلا سوال ہے، میوچول فنڈ میں پیسہ جمع کرنا کیسا ہے؟ میوچول فنڈ یہ ایک طرح سے شیئر بازار کی ایک قسم ہے۔ شیئر بازار سے علماء نے تحقیق کی ہے کہ شیئر بازار میں شریک ہونا، کاروبار کرنا ناجائز ہے، اسے بچا جائے تو ہی حکم میوچول فنڈ کا بھی ہے، اس سے بھی بچا جائے۔ حلال ذریعہ اپنائیے، تھوڑا کمائیے، اللہ بہت برکت دے گا۔ حرام ذرائع سے زیادہ کمائیے گا، ایک دن سب اس کی طرف سے اڑ جائے گا۔ حرام سے بچیے، حلال کو اپنائیے۔ آن لائن پیسوں کا ٹرانزیکشن جیسے گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم سے روپے پیسے کا لین دین کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ جائز اور درست ہے، اور اس پر وہ لوگ مشین والے کچھ اجرت بھی لے لیتے ہیں تو ان کو اجرت دینا بھی جائز ہے۔ ایک شخص نے ایک پلاٹ خریدا، پلاٹ زمین، نیت یہ ہے کہ فیوچر میں اسے بیچ دے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس پلاٹ آنے والے زمانے میں بیچ دے، اس پلاٹ یا اس کو خریدنے میں جو رقم خرچ ہوئی آیا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے یا نہیں؟ اگر فرض ہے تو ادائیگی کی صورت کیا ہوگی؟ وہ پوری زمین، وہ پورا پلاٹ مال تجارت، اور مال تجارت پر سال بسال زکوٰۃ فرض ہوتی رہتی ہے۔ 10 سال تک وہ پلاٹ آ جائے گا تو ہر سال اس کا جتنا دام بڑھا اتنے پر زکوٰۃ ہو جائے گا۔ دوسرے سال دام کچھ اور بڑھ گیا تو اس بڑے ہوئے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تیسرے سال دام اور بڑھ گیا تو اس بڑے ہوئے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایسے ہی لیٹ ہوتا جائے گا بیچنے میں اور دام بڑھتا جائے گا تو بڑے ہوئے دام پر ہر سال اس کی زکوٰۃ فرض ہوتی جائے گی اور لازم ہوگا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی۔ جس کے ہاں موت واقع ہوتی ہے تو اس کے رشتہ دار وغیرہ میٹھا لے کر اس کے گھر پر جاتے ہیں، اور جب دفن کرنے کے بعد واپس گھر آتے ہیں تو وہی میٹھا پانی پینے کے لیے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ یہ مٹھائی لے جانا اور پانی پلانا کیسا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے، البتہ اگر کوئی نہ لے جائے تو اس کو برا نہ سمجھا جائے، اس کو لازمی نہ سمجھا جائے، اور کوئی نہیں لے جاتا ہے تو اس سے بھی خوش دلی کے ساتھ ملے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ 1-1 کلو میٹھا مثلا لے کر جائیں گے تو وہاں پہ 100-200 لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو گھر کے لوگ پریشان ہیں کہاں سے لائیں گے، تو فوری طور پر ان کے لیے انتظام ہو جائے گا۔ ایک دوسری یہ کہ وہ میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کھلائیں گے تو فوراً میت کو میٹھے کا ثواب بھی پہنچتا ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں، یہ جائز ہے۔ غیر مقلدوں وہابیوں کی تقریریں سننا اور اس پر عمل کرنا کیسا ہے؟
ان سے حکم ہے کہ ہم بچیں اور دور رہیں، نہ ان کی تقریریں سنیں، نہ ان کے اجلاس میں جائیں اور نہ ہی ان سے قریب ہوں۔ یہ اپنے علماء سنت کی اجلاس ہے، عرس طیب القادری ہے، دارالعلوم طیبیہ کا مدرسہ ہے، اس میں آپ لوگ شرکت کریں، علماء کی باتیں سنیں، ان علماء کی باتوں پر عمل کریں۔ وہ بچہ جو زندہ پیدا ہوا پھر تھوڑی دیر کے بعد مر گیا، یا وہ بچہ جو مرا ہوا پیدا ہوا، تو کیا ان دونوں سے بھی قبر کے سوالات ہوں گے؟ بچوں سے قبر کے سوالات نہیں ہوتے ہیں، یوں ہی جو جمعے کے دن دفن ہو اس سے بھی سوالات نہیں ہوں گے، ایسے ہی جو رمضان شریف میں دفن ہوگا اس سے بھی سوالات نہیں ہوں گے۔ نوٹ کا صحرا مالا پہنانا یہ ناجائز ہے۔ صحرا تو پھول کا ہوتا ہے جیسے کوئی خوشبو ہو، اور وہ تو مال کی نمائش ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، ریاکاری ہے، ریاکاری جائز نہیں ہے، اس سے بچا جائے۔ نہ نوٹ کا مالا صحرا بنایا جائے، نہ پہنا جائے، نہ پہنایا جائے۔ اگر کہیں ایسا ہے اس کو روک دیا جائے، اس کی جگہ پھول کا مالا پہنائیے۔ اور بہت زیادہ کہیں کہ اتنا مالا پہنا دیتے ہیں نا کہ اس کو اٹھانا بھی مالا والے کے لیے مشکل رہتا ہے۔ 1 سے 2 مالا پہنا دینا اس کے اعزاز کے لیے بہت ہے۔ 1 سے 2 مالا پہنائیے، باقی جن کو پہنانا ہے ان کی خدمت کو کوئی گزارا پیش کر دیجیے۔ سر پر دستی یا رومال وغیرہ باندھ کر نماز پڑھنے سے کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، سر پر رومال باندھ کے نماز پڑھیے، یا رومال نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، ماما نہیں ہے، دستیب باندھ کر نماز پڑھیے، نماز صحیح و درست ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ کا حسن ادب ہے۔ آدمی بڑوں کی بارگاہ میں جاتا ہے تو رنگے سر جانا بے ادبی تصور کرتا ہے، اس لیے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو سب سے اچھا یہ ہے کہ امامہ باندھ کر جائے، جیسے امام باندھ رکھتا ہے۔ امامہ نہیں ہے تو کم سے کم ٹوپی پہن کر جائے، ٹوپی بھی نہیں ہے تو رومال باندھ لے، پورے رومال پر اثر باندھ لے، وہ بھی نہیں ہے، دستی ہے دستی کر لے، یہ جائز ہے۔ اور یہ بارگاہ الہی کے حسن ادب سے ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ شادی میں بفر سسٹم کا انتظام کرنا اور اس میں کھڑے کھڑے کھانا پینا کیسا ہے؟ بفر سسٹم کے انتظام میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس حد تک کہ کھانا پکا کر الگ الگ رکھ دیا گیا، جس کو جو پسند ہے وہ نکالے اور کرسی پر بیٹھ کر یا زمین پر فرش بچھا دسترخوان بچھا ہوا ہے وہاں بیٹھ کر۔ اصل یہی ہے کہ فرش پر دسترخوان بچھا ہو، وہاں نکال کے لائے اور بیٹھ کر کھائے۔ اس حد تک ہم بفر سسٹم کی اجازت دیتے ہیں، اور باقی لے کر ایسے کھائے جیسے جانور کھاتے ہیں، منہ میں ڈال لیا اور بھاگ کر وہاں گئے کھایا، تو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، یہ اس سے بچنا ہے۔ دیکھیے مکہ حرمین شریفین کہہ لیجیے سیدھے سیدھے، حرمین شریفین ہماری مقدس مقام ہے، ان کے امام بھی مقدس ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، مگر آج کل وہاں وہابی امام پائے جاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو رسول اللہ کو وسیلہ بنائے وہ مشرک، اور ہم سب لوگ رسول اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں، تو جو ہم کو مشرک کہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے؟ یہ بتائیے۔ حرمین شریفین کے ماں کی بات ہم نہیں کرتے ہیں، ہم بات اس کی کرتے ہیں جو ہم لوگوں کو مشرک کرتا ہے، چاہے وہاں پہ رہ کے پڑھائے چاہے کہیں رہ کے پڑھائے۔ وہ مکھنا جو پیچھے پلٹ دیتے ہیں، اچھا اس میں جی اچھا اوڑھنے جیسے ہوتی ہے۔ اگر عورتوں سے مشابہت نہ ہو،
تو ناجائز نہیں ہے، یہ فضول کام ہے، اس سے بچا جائے تو اچھا ہے۔ لیکن اگر شادی بیاہ کے موقع پر کسی امتیاز کے لیے لوگ ایسا اڑانا چاہتے ہیں تو اڑا سکتے ہیں، بشرطے کی عورتوں کے دوپٹے سے مشابہت نہ ہو، اور اس سے مشابہت ہوگی تو عورتوں سے مشابہت وجہ سے مقبول۔ جیسے دیکھیے میں نے ماما باندھ رکھا ہے اور میں نے اس کے اوپر سے یہ بھی باندھ لیا، کیونکہ سردی ہے، سردی سے بچنا ضروری ہے، اور اس کو دوپٹے سے کوئی مشابہت بھی نہیں ہے، تو یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی خاص قسم کا کپڑا ہو، جیسے دوپٹہ ہوتا ہے، اور وہ اوڑھ لیا جائے جیسے لڑکیاں اوڑھتی ہیں، تو وہ ناجائز ہوگا، مقبول۔ تو مشابہت کی بات ہے۔ حدیث میں سے پاک میں فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو جو عورتوں سے مشابہت کرے گا وہ سوچے کس میں سے ہوگا۔ اور ایک حدیث میں تو سرکار نے صاف صاف فرمایا لعن اللہ المتشبہین بالنساء، اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرے۔ تو مشابہت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ مشابہت نہیں ہے، جیسے میں نے باندھ رکھا ہے تو یہ جائز ہے، مشابہت ہو۔ زید شراب نوشی کرتا ہے جس کی وجہ سے برادری والے اس کا بائیکاٹ کر دیا، پھر اسے توبہ و جرمانہ لے کر برادری میں شامل کر دیا، اور اس جرمانہ کے روپیہ کو مسجد میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا جرمانہ کے روپیہ کو مسجد میں خرچ کرنا درست ہے؟ جرمانہ لینا گناہ پر جائز نہیں ہے، ورنہ لوگ اور جری ہو جائیں گے، چلو خوب شراب پیو، اور جب برادری والے بائیکاٹ کریں گے تو 5000 دے دیں گے، مجبور۔ تو یہ جرم رکے گا نہیں، جرم پڑے گا۔ جرمانہ لینا جائز نہیں ہے، اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا، اس سے روکا ہے۔ جرم کے لیے کیا ہے؟ اس سے توبہ کرے، اللہ نے توبہ کرائیے اور کہہ دیجئے توبہ کرو، آئندہ شراب پیو گے تو تمہارے ساتھ کھانا پینا ہم لوگ روک لیں، ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں کھاتے ہیں۔ تو شراب کیا ہے نا، یہ عقل کو مار دیتا ہے، یہ زہر سے بھی بھینکر ہے شراب۔ تو زہر سے بچانے کے لیے، شراب سے بچانے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا اس پر سماجی دباؤ ڈال سکتے ہو تو ڈال لیجئے، توبہ کرا دیجئے، نگاہ رکھیے، مگر جرمانہ مت کیجیے۔ جو جرمانہ لیا اس کو واپس کر دیجئے، اس کو مسجد میں استعمال نہیں کریں۔ یہ چھوٹے بچے کا سوال ہے کہ فرشتوں کی شکل کیا ہوتی ہے؟ میں نے دیکھا نہیں ہے۔ فرشتے بیٹا نور ہے، فرشتے جو ہیں یہ نور ہے، اور نور کی کیا شکل ہوتی ہے جانتے ہو؟ وہ جہاں روز رہتے ہیں وہاں روشنی بکھیرتے رہتے ہیں۔ ایک موقع کا واقعہ ہے، ایسا واقعہ بہت ہوا ہے کہ ایک صحابی تلاوت کر رہے تھے رات کو قرآن پاک کی، تو اوپر دیکھا ایک شامیانہ تلا ہوا ہے، اور شامیانہ نور کا ہے، اور اس میں نوری کنکمے بھی لگے ہوئے ہیں، سب جگمگ کر رہے ہیں۔ صبح کو اور جب انہوں نے تلاوت بند کر دیا تو نوری شامیانہ اوپر اڑتے اوپر چلا۔ صبح کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ رات کو عجیب معاملہ ہوا، ایسا سامنے دیکھا تو سرکار نے فرمایا تم کا نام تھا اسید بن حضیر، اسید کی کہا آئندہ ایسا ہو تو پڑھتے رہنا۔ جانتے ہوئے کیا تھا؟ یہ سکینہ تھا۔ سکینہ کیا ہوتا ہے؟ سکینہ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سکینہ میں سکون ہوتا ہے، سکینہ میں دل کا سکون ہوتا ہے، سکینہ میں رحمت ہوتی ہے، اور سکینہ میں فرشتے ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم پڑھتے رہتے تو یہ سکینہ رحمت کے فرشتے زمین پر آ جاتے، اور مدینے کے بچے ان کا دیدار کرتے۔ تو ایسا ہوا نہیں، ہوا ہوتا تو لوگ بتلاتے کہ میں نے فرشتوں کو ایسی شکل میں دیکھا ہے تو آپ بھی بتا دیتے۔ ہاں جبریل امین علیہ السلام بچے نے سوال کے بتا دیں کہ رسول اللہ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے
تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. یہ صحابہ میں بہت خوبصورت تھے. پہلے لوگوں نے نہیں سمجھا، بعد میں جانا کہ جبریل امین علیہ السلام. تو جبریل امین بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں. تو نور ہے مگر شکل بشر میں آ رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مستقل طور پر انسانوں کی بشر کی ہدایت کے لیے آئے تھے. اس لیے نور تو ہیں مگر شکل بشر نہیں آئے. گرے ہوئے پیسے ہو، تھوڑے بہت ہو تو ان کو چھوڑ دیجئے. بہت لمبی رقم ہو تو ان کو اس نیت سے اٹھا لیجئے کہ ہم اس کو مشہور کریں گے، اس کا اشتہار کریں گے، اور جب اس کا مالک آ جائے گا تو اس کو دے دیں گے. عورتوں کے یا مردوں کے بالوں کی تجارت یعنی بیچنا اور خریدنا یہ حرام اور گناہ. اچھا جتنے بھی مثال بتا رہے ہیں نا، سب کے احکام حدیثوں سے ثابت ہیں. ہم ایک ایک حدیث پڑھتے جائیں تو بہت ٹائم لگے گا. بخاری شریف کی حدیث سن لیجیے. سرکار فرماتے ہیں لعن اللہ الواسلۃ والمستوصلۃ، اللہ کی لعنت بال جوڑنے والے پر اور جڑوانے والے پر. اس زمانے میں یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ جس عورت کے بال چھوٹے تھے تو بڑی بال والی عورت کے بال کٹوا کر خرید لیتے تھے، اور عورتیں ہوتی تھی جوڑنے والی جوڑ لیتی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ عورت کا بال دوسرے عورت کے بال میں جوڑے اس پر بھی لعنت، اور جو جوڑوائے اس پر بھی لعنت. تو اس کا خریدنا بیچنا حرام ہوگا، جوڑنا جوڑوانا حرام ہوگا. جی نعت خوانی کے دوران روپیہ وغیرہ لٹانا کیسا ہے؟ نعت خوانی پر خوش ہو کر داد و دہش کرنا چاہیے، لیکن نعت خوانی کے دوران جو لوگ آتے ہیں اور ایک گڈی لے لیا ایسے 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 کرتے جاتے ہیں، یہ نمائش ہے، یہ ریاکاری ہے. ہم اس کی اجازت نہیں دیں. بس یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو نعت شریف بہت پسند آئی تو نعت شریف پڑھنے کے بعد ان کو جو بھی پیش کرنا ہو پیش کرنا. ایک مجلس میں تو کوئی 14-15 سال پہلے کی بات ہے، مجھے یاد آیا ایک لطیفہ. ایک نعت خواں نے کسی صاحب کو 1500 روپے قرض دیے تھے، اور اس مجلس میں باقی تھا، میں صدر تھا. وہ نعت خواں جب نعت پڑھنے لگے تو اب وہ اپنی جیب میں سے 10-10 روپیہ 20-20 روپیہ نکال دینے لگے. تو لگ بھگ 400-500 دے چکے تھے. تو میرے کان میں پوچھتے ہیں کہ حضرت ان کا میرے ذمہ قرضہ تھا، اسی نیت سے میں دے رہا ہوں. تو میں نے قرضہ نہیں ادا ہوگا، جو دے دیا قرضہ ادا کرنا تھا بھول جاؤ، بعد میں دے دینا. کیا پورا 1500 دینا پڑے گا؟ میں کہاں پورا 1500 دینا. تو یہ سب بھی چلتا ہے. جمعہ کی نماز میں خطبہ دینے کے وقت اذان ثانی کے بعد اور نماز سے پہلے گفتگو کرنا یا کسی بھی قسم کا اعلان کرنا کیسا ہے؟ جمعہ کے دن امام کے لیے اذان ثانی کے بعد نماز سے پہلے کسی بھی قسم کا اعلان کرنا یا گفتگو کرنا. خطبہ دینے کے بعد نماز ہے، کوئی اعلان نہیں ہے. کوئی خاص دینی کام ہو تو امام اس کی ہدایت کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر ایسی کوئی بات نہیں ہے. چندے وغیرہ کی اس وقت کوئی پیشکش نہ کی جائے، نہ امام کرے نہ کوئی اور کرے. امام کرے گا تو لوگ اس کی دیکھا دیکھی خود بھی کرے گا، اس لیے اس سے بچیں. یہ آخری سوال ہے کہ جس کے ہاں شادی ہوتی ہے تو اس کے بہنیں کچھ سامان وغیرہ لے کر کے باقاعدہ ڈی جے وغیرہ کے ساتھ اکٹھا ہو کر کے کچھ عورتیں وہ سامان اپنے بھائی کے یہاں پہنچانے لگتی ہیں. اس کو یہاں کی روایت میں بدھوا کہا جاتا ہے. جی بدھوا. تو اس کے بارے میں شاید اس میں کچھ چیزیں تو ناجائز ہے، منع ہے. مثلا ڈی جے کے ساتھ یا ڈھول باجے تاشے کے ساتھ، یہ تو بہت بڑی نمائش ہوگی. اس راستے سے وہ گزرے گی تو لوگ دیکھیں کیا ہے.
لڑکیوں کا تماشا دیکھیں. اور ایسے وقت میں یہ لڑکیاں عورتیں خون نقاب میں بھی نہیں ہوتی ہے، تو یہ اپنی نمائش کرانا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور اسلام کے لیے جا رہے ہیں. تو ڈھول تاشے بجانا یا ڈی جے بجانا، اپنا اشتہار کرنا، یہ منع ہے، اس سے بچانا. سرکار نے فرمایا امرنی ربی بمحق المعازف، میرے رب نے مجھے بازو کے مٹانے کا حکم دیا. ہاں مدد کی نیت سے جا سکتی ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی دینا ہے خاموشی کے ساتھ لے کر جائیں، کسی کو پتہ نہ چلے اور دے دیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ایسی خاموشی کے ساتھ دیا جائے کہ دائنے ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی دیں. اس پہ ہونا چاہیے. کوئی بھی موقع ہو، ڈھول بجانا، باجے بجانا، اس طرح کا کوئی بھی کام کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. سرکار نے صاف صاف فرما دیا کہ مجھے میرے رب نے بازو کے مٹانے کو حکم دیا ہے. اس لیے کوئی بھی موقع ہو باجے نہ بجائے جائے، خاموشی کے ساتھ اپنی تقریبات کریں. یہ ایک سوال بھی بھائی صاحب نے کیا کہ ماں اور باپ میں لڑائی ہو رہی ہے اور بچے انہیں شانت کرانے کے لیے، خاموش کرانے کے لیے اگر تیز آواز سے بولیں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، تیز آواز سے نہ بولیں، ان کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں اور ان کو ایک ایک گلاس پانی پلائیں. الحمدللہ آج کی مجلس میں 1 گھنٹے میں آپ لوگوں کے جتنے سوالات ہیں سب پورے ہو گئے. ان باتوں کو یاد رکھیے اور خاص طور پر جہیز کے تعلق سے اور میراث کے بٹوارے کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ان کو آپ لوگوں کو ضرور سمجھ یاد رکھیے، ان پر عمل کیجیے. یاد رکھیے لڑکیوں کی میراث جو بند ہو گئی ہے نا، یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میراث کی تقسیم بند نہ ہو جائے. تو میراث کی تقسیم بند تو ہو گئی، لگا قیامت قائم ہے، قریب آ گئی ہے، عنقریب قائم ہونے والی ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ قیامت ذرا دیر میں آئے تو میراث کی تقسیم شروع کر دیجیے، لڑکوں کا ان کا حصہ دیجیے. انشاءاللہ قیامت آنے میں کچھ وقت لگے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو دین کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدرسوں سے قریب رہیں، علماء سے قریب رہیں، اپنے پیر صاحب سے قریب رہیں. حضرت مولانا کامل میاں دامت العالی جو کام کر رہے ہیں، یہ بہت بنیادی کام ہے. قوم کو پستیوں سے نکالنے کا کام ہے، قوم کو سب بلند کرنے کا کام ہے. ان سے جڑی رہے گی اور اس کام کو کرتے رہے گی. وما علینا الا البلاغ. آن لائن فون سے مرید ہو سکتے ہیں، مگر ایسا بھی مرید نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ پیر کون ہے مرید کون ہے. یہ پتہ تو رہنا چاہیے، پیر کو خاص طور پر پتہ رہنا چاہیے کہ فلاں مجھ سے مرید ہو رہا ہے، اور مرید یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں کو مرید ہو رہے ہیں، تاکہ مرید فیض لے سکے اور پیر فیض لے سکے. اس کی اصل یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت اپنے ہاتھ پر لی اور وہ مکے پہنچ گئے. تو سرکار کو خوب معلوم تھا کہ سرکار عثمان غنی کی بیعت لے رہے ہیں. تو غائبانہ بیعت ایسے نہ ہو کہ پیر کو پتہ نہ چلے کون ہمارا مرید ہوا. مرید کو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پتہ رہنا چاہیے تاکہ وہ فیض رسانی کر سکیں، ضرورت پر دوسری دین کی مسائل بتا سکیں اور ایک دوسرے سے فیض حاصل کر سکیں، دین کے مسائل سمجھ سکیں. ہو گیا؟ چلیے بہت
یا نبی سلام علیکہ یا